ایک بات ہے جو 99% لوگ رمضان میں جانتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں، اور وہی ان کی عبادت کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سب کچھ، لیکن ایک چھوٹی سی چیز پوری کھیتی کو جلا دیتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور ہاں، ایک چھوٹی سی بات جو میں آخر میں بتاؤں گا وہ سن کر تم کہو گے یا اللہ، میں نے تو ہر سال یہی کیا۔ آج وہ چیز میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن پہلے سمجھو کہ 99% لوگ کیا غلط کر رہے ہیں۔ دیکھو، رمضان ہر سال آتا ہے، 30 دن، سیم روٹین، سحری، روزہ، افطار، تراویح، لیکن سچ بتاؤ کتنوں کی زندگی ایکچولی بدلی رمضان کے بعد؟ اینگر کم ہوا، نماز ریگولر ہوئی، یا بس عید آئی اور ہم واپس سیم انسان بن گئے؟ اس کا ریزن سمپل ہے، ہمیں غلطی کرتے ہیں جو پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ ہم رمضان کو صرف بھوک سمجھتے ہیں، ہاں بھائی، صرف پیٹ بند کرنا، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، فیلنگ پراؤڈ۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تقوی آئے۔ روزہ ایک ٹریننگ ہے، دل کی، زبان کی، آنکھوں کی۔ اگر فون پہ اسکرولنگ کر رہے ہو، گوسپ کر رہے ہو، گانا سن رہے ہو، بھائی یہ بھوک ہے، روزہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آیا، لیکن ایک اور پرابلم ہے جو لوگ اگنور کرتے ہیں۔ یہ غلطی مسجد میں ہوتی ہے، اور علماء بھی اس کے بارے میں کم بولتے ہیں، کیونکہ شروع کے 3 دن سب ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، مسجد فل ہوتی ہے، سب سے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تراویح میں انرجی ہوتی ہے، لیکن 10 دن کے بعد دیکھو مسجد آدھی خالی، 20 دن کے بعد صرف انکلز باقی، ینگ جنریشن گھر پہ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں بھی یہی کرتا تھا، پہلے ہفتے جاتا تھا، پھر تھک گیا، لیکن ایک حدیث سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سب گناہ معاف۔ نوٹس کرو، پورے رمضان میں، صرف پہلے ہفتے میں نہیں، ریوارڈ کمپلیٹ کرنے پر ملتا ہے، انکمپلیٹ پر نہیں۔ حدیث میں رمضان کے قیام کہا، پہلے 3 دن کے قیام نہیں کہا۔ اور اب سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو علماء کہتے ہیں، جو اسکالرز ایمفسائز کرتے ہیں لیکن ہم دھیان نہیں دیتے، یہ قرآن سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، اور شاید تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا، رمضان میں کتنی بار قرآن پڑھتے ہو؟ روز پورا ختم کرتے ہو؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا، لیکن ایک سوال، کیا سمجھے؟ کتنے لوگ عربک میں ریسائٹ کرتے ہیں اور ایک لفظ کا مطلب نہیں جانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کا مطلب سیکھا اور سکھایا۔ جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ بھائی اگر قرآن تم سے بات کر رہا ہے اور تم سن ہی نہیں رہے تو کنیکشن کیسے بنے گا؟ اس رمضان میں ٹرانسلیشن ضرور پڑھو، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جو سمجھ آئے، لیکن ان سب سے بھی زیادہ پینفل غلطی ہے جو دعا کے ٹائم ہوتی ہے۔ یہ سن کر تمہیں لگے گا مجھے بھی پتا ہے، لیکن سچ میں اپلائی کرتے ہو؟ لیٹ می ٹیل یو، تہجد کے ٹائم، افطار سے پہلے، تراویح کے بعد لوگ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے، آنکھیں بند، جذباتی دکھائی دیتے ہوئے، پر سنو کیا بولتے ہیں؟ اللہ مجھے جنت دے، مجھے سکسیس دے، سب کو ہدایت دے، سیم لائنز ہر دن، روبوٹک۔ اللہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا دل جانتا ہے، تمہارا درد جانتا ہے، تو اپنی زبان میں بولو، اسپیسیفک بنو۔ اللہ میں اپنے باس سے پریشان ہوں، بول دو۔ میری اماں بیمار ہیں، بول دو۔ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، ڈیٹیلز میں بول دو۔ رمضان کی راتوں میں جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ فرش سے سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جینیرک سینٹنسز کام نہیں کرتی، جینون فیلنگ کام کرتی ہے۔ اور اب آخری سب سے بڑی غلطی جو تمہاری پوری محنت خراب کر دیتی ہے، لوگ 20 روزے کے بعد سوچتے ہیں بس اب عید آ رہی ہے، شاپنگ کرنی ہے، کپڑے لینے ہیں۔ بھائی لیلۃ القدر آنے والی ہے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ انتظار کا سمے نہیں، یہ پوری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ ان 5 غلطیوں میں سے ایک بھی اگر بند کر دو، تمہارا رمضان ٹرانسفارم ہو جائے گا، میرے دوست کی طرح۔
میرے جیسا؟ ابھی کامنٹ میں بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے. اللہ ہمیں اس رمضان میں قبول فرمائے. آمین.